بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ فَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہ آیات مقدسہ میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے. آواز کٹ کر دو، ایکو بند کر دو، آواز تھوڑی کٹ کر دو. یہ مقام عالی شان، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس ترین کتاب دا 24واں پارے دا رکوع 18واں، سورت دا نام حامیم السجدہ، سورت دا رکوع 4. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے
مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا. محترم بزرگوں، دوستوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ہر آن والا دن ہر بندے دے واسطے ایک نواں امتحان لے کے آندا ہے. ساری جڑی زندگی دی کتاب ہے نا، یہ جویں جویں اوراق پلٹتے جاواں گے اسی طرح ایک دے بعد دوسرا چیپٹر، باب، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں یہ کھلدا جا رہا ہے. اسی طرح ہر بندے دی مشکل اور مشقت دے اندر اضافہ بڑھتا جا رہا ہے. یا اس طرح سمجھ لو کہ جدوں میں اور تسی اس جہان دے اندر نہیں سی نا، ماں دے رحم دے اندر انسان دی زندگی ہور ہوندی ہے. اس مرحلے تو نکل کے جدوں انسان دنیا تے آندا ہے اپنی ماں دی چھاتی دا دودھ پیندا ہے، وہ زندگی پہلی والی زندگی نالوں مشکل ہو جاندی. جدوں ماں دا دودھ چھٹ جاندا ہے تے اگلا سٹیپ آ جاندا ہے فیڈر دا. وہ زندگی اس تو بھی مشکل ہو جاندی. اور جدوں لڑکپن دا دور آندا ہے نا تے گل نوالیاں تک پہنچ جاندی ہے. وہ زندگی پہلی نالوں زیادہ مشکل ہو جاندی. کیویں؟ کما کوئی رہا ہے تے کھا کوئی رہا ہے. اور اس تو بعد آن والی زندگی جیڑی ہے نا، جدو آپ کمان دی واری آندی ہے، صاحب اولاد ہو جاندہ ہے، ذمہ داریاں دے اندر ہور اضافہ ہو جاندہ ہے، زندگی پہلی نالوں بھی زیادہ مشکل ہو جاندی. پھر مشکلات دے اندر خاصا اضافہ ہو جاندہ ہے. اور جدو زندگی بڑھاپے وال ٹردی ہے نا اور ارذل عمر تک پہنچ جاندی ہے، نکمی زندگی بن جاندی ہے، زندگی ہور مشکل ہو جاندی. آخر جدو ملک الموت آندا ہے نا روح قبض کرنے واسطے، تے او زندگی دے مشکل ترین لمحات ہوندے نے. سب تو مشکل ترین لمحات موت والے ہوندے. حضرات، اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر
یہی بات میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ جدو انسان دنیا تے آیا نہیں، اس زندگی تو لگ کے موت دیاں سختیاں تک سب تو مشکل ترین زندگی جیڑی ہے وہ موت دیاں سختیاں والی۔ وہ کیڑیاں صفات نے، کیڑیاں کوالٹیاں نے، وہ کیڑی خصوصیات نے، امتیازات نے، کیڑیاں عادات نے، وہ کیڑے اوصاف نے کہ جنوں اپنان دے نال انسان، ہر مسلمان دی زندگی دا رزلٹ، او دا اختتام، او دا نتیجہ اور او دے آخری لمحے جڑے نے او حسین و خوبصورت بن سکتے۔ اور توجہ میرے وال رکھے آجے، صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنے واسطے نہ آیا کرو، کچھ سمجھن واسطے آیا کرو، کچھ سمجھ کے جایا کرو۔ جیڑی یہ بات ہے نا کہ آخری لمحات ساڈے حسین بن جان، اینو شریعت اسلامیہ دی زبان دے اندر حسن خاتمہ دے نام تے تعبیر کیتا جاندہ ہے کہ بندے دا خاتمہ اچھا ہو جائے۔ ویسے تو مرنا ہی ہے، ہر بندے نے مرنا ہے، کوئی بھی موت تو بچ سکیا بولو نہیں۔ کوئی شراب پیندا مر جاندا ہے، کوئی زنا کردا مر جاندا ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ دے اندر مر جاندا ہے، کوئی ہسپتالاں دے اندر ایڑیاں رگڑ کے مر جاندا ہے، کوئی کسی دی گود کے اندر اپنے سانس پورے کر جاندا ہے، اور کوئی جھوٹ بولدا مر جاندا ہے، کوئی سچ بولدا مر جاندا ہے، کوئی رشوت دیندا مر جاندا ہے، کوئی رشوت لیندا مر جاندا ہے۔ پتہ ہے لگا کہ موت ہر بندے نو آنی ہے، کوئی بچ سکتا نہیں۔ اور اکثر اے ساری نوجوان نسل جیڑی ہے نا، انہاں دے کول جدو بہ جائیے گل جیڑی کرتے ہیں نا، میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، نوجوان نسل ہے، محفل لگی ہے تے گل کی کرتے نے، تبصرہ کی کر رہے ہیں، اے یار راتی میں نا کوئی 4 گھنٹے دی فلم ویکھی سی، کوئی آندا ہے میں 3 گھنٹے دی فلم ویکھی سی۔ شروع تے کوئی ایڈا مزہ نہیں آیا، سواد نہیں آیا، چس نہیں آئی، یار جڑا انہیں اینڈ کیتا ہے نا اخیر دا کر دیتا ہے، اینڈ کیتا ہے اخیر دا کر دیتا ہے۔ کوئی آندے نے اسی کرکٹ دا میچ وینے ہاں، 30-40 اوور کھیڈ کے ضائع ہی کیتا ہے، لیکن آخری 2 گینداں دے اندر انہیں اخیر کر دیتی، یعنی اینڈ اخیر کمال دا انہیں اپنا کیتا ہے۔ انسان یہی گل میں تینوں سمجھانا چاہنا، ہر چیز دا خاتمہ، نتیجہ، انجام او بے حد و حساب اہمیت دا حامل، انفرادی زندگی تو لگ کے اجتماعی زندگی تک، ایک خاندان دی سطح تو لگ کے معاشرہ، قوم
اور بین الاقوامی سطح تک نتیجہ ساری زندگی دے اندر وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کیتا جاندہ ہے. اور اسی طرح ساری زندگی دا رزلٹ، زندگی دا انجام، زندگی دا اختتام، زندگی دا آخری باب جیڑا ہے اے رب العالمین دے سامنے بڑی اہمیت دا حامل. نہیں سمجھ آئی نا؟ تے آؤ جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو. صحیح البخاری دی روایت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماتے نے انما الاعمال بالخواتیم. آقا فرماتے نے تہاڈی زندگی دے اعمال، تہاڈی زندگی دا انجام جیڑا ہے اور تہاڈی زندگی ساری دی ساری زندگی دے عمل فرمایا بالخواتیم، یہ سارے تہاڈے انجام دے نال جڑ چکے نے. تہاڈا جڑا اینڈ ہے نا او دے نال جا کے جڑ گئے. بخاری دی روایت ہے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرماندے نے کہ انسان دی زندگی دا لائف سٹائل جویں دا مرضی ہوئے، وہ شروع تو لگ کے اپنی جنہیں زندگی بسر کرتا ہے نا، اس زندگی نو اپنے انجام تک سوچ لے. انسان دا حسن خاتمہ وہ اسی طرح جویں سیاستدان جدوں الیکشن دا اعلان ہو جاندہ ہے ادوں تو لگ کے جو کرتا ہے سو کرتا ہے، تے جس دن الیکشن ہوندا ہے اس دن اپنے نتیجے دے متعلق کنا لاچار ہوندا ہے کہ اج میرا پتہ نہیں انجام کی ہوئے. کوئی کالج، سکول، یونیورسٹی دے اندر اور کسی ڈپارٹمنٹ دے اندر داخلے دی اہمیت تے کوئی نہیں، لیکن سب تو اہم بات جیڑی ہے وہ ہے کہ او دا رزلٹ اور نتیجہ کیویں دا نکلدا ہے. اور اسی غور کریے، بچہ پلے گروپ تو پرائمری تک پہنچ جاتا ہے، 12 سال کے بعد میٹرک کا رزلٹ کیویں دا نکلدا پتہ ادو ہی لگتا ہے. جدو رزلٹ آوے پتہ ادو ہی لگتا ہے. اور جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری دے اندر، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے حسن خاتمہ دے متعلق، حسن خاتمہ کیویں دا ہوئے، آقا فرماتے نے وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. بخاری دی روایت ہے، میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور میری امت باسی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ انسان ساری زندگی برے اعمال کرتا رہے، برے عمل کرتا رہے، زنا بھی کرتا گیا، چوریاں کرتا گیا، ڈکیتیاں کرتا گیا، کرپشن کرتا گیا اور ملک و قوم دا مال لٹ لٹ کے اپنی زندگی دے اندر بڑے بڑے سیاہ کارنامے انجام دیتا رہا، لیکن زندگی کی کتاب نو اپنے برے اعمال دے نال داغ تھپے لا لا کے تاریخ کرتا رہا، کالا کرتا رہا۔ تے میرے آقا فرماتے نے این ممکن ہے کہ زندگی دے اختتام تو پہلے او دے تے جہنم دے درمیان تھوڑا جہا فاصلہ بہ جائے، حتی ذرا ایک گٹھ دا فاصلہ رہ گیا اس بندے دے تے جہنم دے درمیان اندر۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اچانک ہی او بندہ اپنی زندگی چینج کر لیندا ہے، اپنی زندگی نو اپنی زندگی دا یو ٹرن لے لیندا ہے۔ اج میں ساڈے نہیں یو ٹرن چلدے پے، ساڈے تے بس اللہ ہی حافظ ہے نا۔ ہر یو ٹرن جہاں ساڈے حکمراناں دا کتاب و سنت دے خلاف اٹھتا ہے۔ پہلے پتہ نہیں کی کیتا ہے کی نہیں کیتا، 60-65 سال کی زندگی دے اندر پہنچ گئے نے، لیکن ہن یو ٹرن جہے نے رب دی بغاوت کرتے ہیں اور مصطفیٰ دی مخالفت کرتے ہیں لے رہے۔ میرے آقا تے فرماندے نے کہ پہلے برائی کردا ہے، زندگی دے اختتام دے اندر اچانک یو ٹرن لے لیندا ہے، تے آقا فرماندے نے اپنی زندگی نو چینج کر لیندا ہے، ایویں بدلدا ہے، جنتیاں والے کام کردا ہے، جنتیاں والے کی کردا ہے کام کردا ہے۔ اس بندے دے تے جہنم دے درمیان فرق کنا رہ گیا ہے؟ ایک گٹھ دا۔ اچانک تبدیلی آ گئی، تے تبدیلی آئی، جنت والے کام کرتا ہے تے اپنی زندگی دے پہلے اعمال دے اپوزٹ کام کرتا ہے، مخالف کام کرتا ہے۔ تے حال کی ہے میرے آقا فرماندے نے انہیں یو ٹرن لیا، اپنی زندگی نو چینج کر لیا تے اللہ نے اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ ہن اگر کوئی بندہ اس حدیث تو یہ سمجھ لے نا کہ جی ہن کرنے آ جویں دے بھی کالیاں کرتوتاں ساڈیاں نے، چلو اینڈ دے جا کے اسی اپنے آپ نو چینج کر لواں گے۔ اینڈ دا کسے نو پتا؟ اب بولو کسے نو پتا؟ یہ تو پتا ہے صبح دا سورج طلوع ہویا ہے، شام نو کوئی 6:30 پونے 7 بجے غروب ہو جائے گا، یہ پتا ہے، پر ساری زندگی نے سورج دا پتا نہیں۔ اس واسطے اپنی زندگی دے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ تبدیلی کیویں آئے گی؟ یہ تو میرے آقا دا فرمان ہے نا، اور قرآن کی اعلان کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ایمان والیو ادخلوا فی السلم کافہ، تسی سارے دے سارے اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام وچ پورے پورے، یہ نہیں کہ مسلمان بن گئے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہی جھوٹ بھی بولی جائیے، اسی ایک دوجے دے زیادتی بھی کیتی جائیے، ظلم دا بازار بھی قائم رکھیے،
ظلم دی چکی چلاندے جائیے تے نالے دعوے کریے اسی تے مسلمان یہو جہ مسلمان ہوندے قرآن آندا ہے ادخلوا فی السلم کافہ اسلام وچ پورے پورے آؤ اگر ایمان لے آندا ہے تے جھوٹ چھڈنا پے گا جے جھوٹ ساڈے اندر ہے تے ایمان ساڈے اندر رہ سکدا یا جھوٹ رہ سکتا ہے یا ایمان رہ سکتا ہے یا ساڈے اندر ظلم رہ سکتا ہے یا ایمان رہ سکتا ہے یا ساڈے اندر رشوت رہ سکتی ہے یا ایمان رہ سکتا ہے یا ساڈے اندر زیادتی رہ سکتی ہے یا ایمان رہ سکتا ہے یہ دونوں چیزاں مخالف ایک دوجے دیاں کٹھیاں رہ سکتیاں نہیں رہ سکتی اور جی اگ تے پانی کٹھے نہیں رہ سکتے ایویں ایمان تے زیادتی جھوٹ غیبت الزام تراشیاں زناکاریاں اے گناہ کرنا ایویں اے دونوں کٹھے نہیں رہ سکتے پہلے اللہ ذو الجلال نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ اسلام وچ پورے پورے داخل ہو جاؤ تے دوسری جگہ تے کی فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پہلی جگہ تے ابتدا دا اعلان کیتا ہے کہ ایمان وچ داخل ہو جاؤ تے پورے پورے داخل ہو جاؤ تے دوسری جگہ تے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ہے اور تہاڈا خاتمہ ہوئے تانوں موت آئے اس حال دے اندر آئے کہ تسی مسلمان ہوو موت آئے خاتمہ ہوئے تے ایمان تے ہوئے خاتمہ ہوئے تے اسلام تے ہوئے اور اسلام تے خاتمہ کدو ہوئے گا جدو اسی مسلمان ہو گئے اسی اپنا ہر کام اسلام والا اپنا لئیے خاتمہ پھر ہی ہوئے گا نا جے ابتدائی غلط ہے تو انتہا پھر بدل سکتی وہ آندے نے نا بچپن کی عادت بچپن میں بھی بدلتی اور جڑیاں بچپن چاہتا پی جان 55 سال کی عمر بھی نہیں بدلتی جیڑا بچپن تو بے نماز ہے وہ 55 سال کی عمر دے اندر جا کے بھی بے نماز ہی رہے گا کیونکہ آدتاں پی گئی ہیں جیڑا بچپن دے اندر جھوٹ بولن لگ پیندا ہے وہ یہ جھوٹ والی بیماری 55 سال کی عمر بھی نہیں مک سکتی کیوں آدتاں پیڑیاں پی گئی نے ہن بدل سکدیاں اجے بھی وقت ہے اپنے آپ کو بدل لو کتے ایسا نہ ہوئے کہ ساڈا خاتمہ بھی ہوئے تے اسلام تے نہ ہوئے کفر تے ہوئے بیٹا اڑا باہر جڑے بچے موٹر سائیکل میں لگے نا دو چنڈا مار کے اندر رہا آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی سن لو جگہ دے پیر علیہ السلام نے کی فرمایا سنن ابو داؤد دی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے جی آخری رزلٹ توجہ میرے ول آخری رزلٹ جڑا میرے آقا نے بیان کیتا ہے حسن خاتمہ دا آقا فرماتے ہیں من کان آخر کلامی من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آقا فرماندے نے کہ جیڑے بندے دی زبان تے آخری الفاظ آ گئے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور جڑے بندے دی زبان تے آخری الفاظ ہوئے
لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوئے ادھر جان دی نکل جائے، میرے آقا فرماندے نے داخل الجنہ، اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ ہے جے حسن خاتمہ۔ تے جیڑے بندے نے سارا دن جھوٹ بولنا ہے، سارا دن غیبتاں کرنیاں نے، جڑے بندے نے سارا دن الزام تراشیاں کرنیاں نے، او بندے دی زبان تے کدی لا الہ آ سکدا؟ جنہیں لا الہ نال اپنا تعلق جوڑنا نہیں، جنہیں اپنی زندگی دے اندر لا الہ الا اللہ نو نافذ نہیں کرنا، او دا حسن خاتمہ کیویں ہو سکتا ہے؟ آؤ حدیث سن لو۔ ایک دن ایسا آیا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ، پیار محبت نال کیا کرو صلی اللہ، کیوں جی آقا نال پیار ہے نا، رسول اللہ نال محبت ہے نا، پتہ لگتا ہے نا، درود پڑھے پتہ لگتا کنی محبت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی خدمت دے اندر نا کہ یہودیاں دا بچہ چھوٹی جی عمر ہے تے میرے آقا علیہ السلام دی آ کے خدمت کرتا ہے۔ میرے تصورات آقا وضو کرتے ہون گے، اے بچہ میرے آقا نو وضو والا پانی لیا کے دیندا ہوئے گا، میرے آقا علیہ السلام نو وضو کرواندا ہوئے گا، ہے بھی یہودی، یہودیاں دا بچہ میرے آقا دی خدمت کر رہے آئے۔ کوئی ایک دو دن گزرے نا تے اے بچہ نہ آیا، اے بچہ نہ آیا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ او چھوٹا جہا بچہ جڑا میری خدمت کردا سی او نظر نہیں آ رہا، صحابہ دا پتہ کرو، واقعہ تیری عظمت تو صدقے جاواں، اور کیسا پیغام اپنی امت نو دے دیتا ہے آقا، پر تیری امت تہاڈی جیڑی ہے اے پیغام نو بھول گئی۔ یہودیاں دا بچہ دو چار دن نہیں آیا، آقا نے لبنا شروع کر دیتا ہے، پر اسی مسلمان ہاں، اسی کون ہاں؟ اب بولو، مسلمان ہاں نا، اسی ہی پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے، سالاں دے سال لنگ جاندے نے، اسی کسے بیمار نو پوچھ دے، پر مسلمان نو نہیں پوچھ دے۔ مسلمان تے عام مسلمان تے بڑی دور دی بات ہے نا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میں ایسے مناظر دیکھے کہ مقتدی جماعت اپنے امام تے خطیب نو پوچھن دی روادار کوئی نہیں، جنہاں دے پیچھے نمازاں پڑھنے ہیں نا، جنہاں دے پیچھے جمعے پڑھنے ہیں، اسی تے انہاں نو پوچھن واسطے تیار نہیں، عام مسلمان نو کیویں پوچھاں؟ مسلمان دے مسلمان تے حق نے، اور آخری حق جڑا ہے جنازے دا، اور میں بڑے افسوس نال بات کرن لگا، ملک پاکستان دی نامور شخصیت حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے، پروانے و قرآن دے افسوس دی بات، انہاں دی بیوی فوت ہوئی، اینے فاصلے تے بندے کھڑے نے تے دو صفاں بھی جنازے دیاں نہیں، دو صفاں بھی مکمل جنازے دیاں نہیں۔ ایسی مسلمان ساڈا اسلام نام نہاد اسی مسلمان، اور ہوتے فیصل آباد اور گجرانوالے دا میرا خطیب حافظ عبدالرؤف یزدانی حافظہ اللہ تعالی، دعا کرو
اللہ اس شیر نو صحت والی زندگی عطا فرمائے. اب کنے دن گزر گئے نے بلکہ 4 شیڈول دے اندر اور کئی دنوں تو اینے شدید بیماری دی حالت دے اندر کوئی مسلمان انہوں نے پوچھن واسطے تیار نہیں. اور جدو خطیب اسٹیج تے آئے اسی نعرے مارنے یا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جدو منجی دے پیا ہوئے پوچھن واسطے بھی اسی تیار نہیں ہوندے. اے ہے سادہ اسلام، سادوں کی والے میرے آقا نے کی پیغام دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جگان دے پیر علیہ السلام فرماتے نے میرے صحابہ پتا کرو نظر نہیں آ رہا. صحابہ پتا کرتے نے پتا لگ گئے سویا او تے فلاں یہودی دا بچہ ہے، بچہ بھی اپنے باپ دے دین دے. اور یہ حدیث بھی سن لو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فآبواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی. میرے آقا فرماتے نے ہر بچہ جڑا پیدا ہوندا ہے او فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے. اگے او دے ماں باپ دی مرضی ہے اس بچے نو یہودی بنا دے، اس بچے نو عیسائی بنا دے، اس بچے نو مجوسی بنا دے. اے تے ماں باپ دی مرضیاں، ماں باپ دی تربیت دا پتہ لگدا ہے. میرے آقا فرماندے نے ہر پیدا ہون والا بچہ جیڑا ہے وہ بچہ فطرت اسلام دے پیدا ہوندا ہے. ہر پیدا ہون والا بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے. اور ایتھے بھی ایک مسئلہ سمجھ لو، ساڈے کئی مسلمان بھرا اے جی بچہ ماں دے پیٹ چ فوت ہو گیا ہے تے ہن اسی انہوں اوویں کتے نپ دئیے. وہ کنے ماہ دا سی جدو اللہ نے وہ دے اندر روح پا دیتی سی، زندہ سی نا، وہ زندہ سی نا. فطرت اسلام تے کئی بچہ پیدا ہویا ہے جی پیدا ہوندے ہی فوت ہو گیا، انہوں اوویں جا کے نپ آؤندے نے. اور ویرو جیڑا بچہ اس طرح نو مولود پیدا ہوئے دنیا تے 1 سال ہے 2 لینے کوئی گل نہیں، اندر غسل دیو، او دا جنازہ پڑھاؤ، انہوں قبر دے اندر دفن کرو. اے ہے اسلام. تے میرے آقا کی فرماندے نے چلو اس بچے دا پتہ کریے. میرے آقا تشریف لے گئے تے یہودی دے بیمار بچے دی میرے آقا مزاج پرسی کرنے واسطے چلے گئے. بچہ بھی یہودی تے بیٹا بھی یہودی دا تے میرے آقا بیمار پرسی کرنے واسطے گئے. اور ایتھے بھی ایک مسئلہ سمجھ لو، ساڈی تے انائی سانو لے کے بہ گئی. سکا برا بیمار ہوئے اسی او دا پتہ لین واسطے تیار نہیں. مسلمان گوانڈی بیمار ہے پتہ لین واسطے تیار نہیں. کیوں؟ میری یہ دن لڑائی ہوئی ہے. کیڑا اسلام لئی پھرنا ہے؟ اور مسلمان کیڑے اسلام دی گل کرنا ہے؟ آقا فرماندے نے جڑا صبح دے ٹائم کسے بیمار دی بیمار پرسی کرنے واسطے جائے اللہ شام تک 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندے نے. اور میرے فرشتے ہو میرے اس بندے واسطے مغفرت دی دعا کرو. جڑا بیمار پرسی کرن جاندا او دے واسطے 70,000 فرشتے دعا کرتے. اگر صبح پتہ لین گیا ہے دوپہر نو مر جاندا ہے او دا خاتمہ بالخیر ہوئے گا کہ خاتمہ بالشر ہوئے گا؟ خیر دا خاتمہ ہوئے گا. تے میرے آقا چلے گئے، سامنے بچہ کھڑا ہے، بچہ لیٹے ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے ہیں او بچے تم اپنی زبان جو کہہ دے لا الہ الا اللہ، پترا تو کہہ دے کی فرق پیندا ہے کہ اللہ دے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مصیبت نو ٹالن والا کوئی نہیں. اللہ ذوالجلال دی قسم اے بچے دے کول دا باپ بیٹھا ہے، اے بچہ جیڑا نا کدی اپنے باپ وال ویندا ہے، کدی آمنہ دے درے یتیم وال ویندا ہے، تے باپ یہودی ہے نا تے یہودی نو پتہ ہے کہ میں یہودی ضرور ہاں پر دین جیڑا ہے وہ محمد الرسول اللہ دا سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے اے یہودی باپ اپنے بیٹے نو کی کہن لگا، اونی جی آندا پترا اطیع ابل قاسم، اے میرے بیٹے ابو القاسم دی اطاعت کر لے. ابو القاسم میرے مصطفیٰ دی کنیت ہے. تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماندے نے قل لا الہ الا اللہ. ادھر نا اینی گل سندا ہے تے بچہ پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اینی گل کیتی تے میرے آقا علیہ السلام ویندے نے میں کہ بچہ اپنی زندگی دے آخری سال پورے کر دیندا ہے تے میرے آقا پتہ کی فرماندے نے، آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی انقذہ من النار. آقا فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے انقذہ من النار. اللہ تیرا شکر ہے مینوں پتہ لگا بچہ بیمار سی میں تیمارداری کرنا گیا. اللہ اے بھی تیرا شکر ہے تو مینوں موقع دیتا ہے میں تیری توحید دی دعوت دے دیتی ہے. اللہ اے بھی تیرا شکر ہے میں تیری توحید دی دعوت دیتی. اللہ اس بچے نے تیری توحید دا اقرار کر لیا ہے، اللہ میری رسالت کا اقرار کر لیا ہے. اے عرشاں والے ربا اے بھی تیرا شکر میں آیا تے توحید دی دعوت دیتی. اللہ میری دعوت دی وجہ تو اس بچے نو جہنم دی اگ کو بچا لیا ہے. اے جے حسن خاتمہ کدی اسی سوچے اسی کسی دی خیر گائی کرن ٹور چل جائیے، کسی دے نال ہمدردی کریے تے حسن خاتمہ دے اسباب کی نے، کیڑے ایسے سبب نے جنہ دی وجہ تو اللہ سانو اچھی موت عطا کر سکتا ہے. انہاں دے اندر سب تو پہلا سبب جیڑا ہے وہ ہے کہ انسان ہر بندے دے اندر ایمان اور اخلاص ہونا ضروری. ایمان بھی ہوئے تے اخلاص بھی ہوئے.
ایمان ہے اخلاص کوئی نہیں، اخلاص ہے ایمان کوئی نہیں، تے پھر نہ ایمان انہوں کم دے سکے گا نہ اخلاص ہی کم دے سکے گا۔ خالی ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ لیا ہوں، کم ساڈے ایمان والے نہیں تے ایک کلمہ پڑھیا سانو اگ کولو بچا سکدا نہیں۔ یہ میں سمجھ لو جڑا دکاندار ہے وہ سارا دکان دا سودا لیا کے رکھ لیندا ہے، دکان چ رکھ لیا، گودام چ رکھ لیا، ہوں شٹر بند کر کے تالا لا کے گھر آ کے بہ گیا، اس بند گودام دا اس بندے نو کوئی فائدہ کیوں جی؟ فائدہ ہے، بند دکان سارے سادوں کی نالوں زیادہ سامان اس بندے دے کول، لیکن دکان بند ہے، بند دکان انہوں کوئی فائدہ دے سکتی نہیں۔ دکان بہت بڑی ہے، گودام بہت بڑا ہے، لیکن وچوں خالی ہے، وہ خالی دکان خالی گودام انہوں فائدہ دے سکتا۔ اسی طرح ایمان ہوئے گا، اخلاص ہوئے گا تے پھر وہ فائدہ ہوئے گا۔ جویں سامان ہوئے تے شٹر بند ہوئے فائدہ کوئی نہیں، ایمان ہوئے اخلاص نہ ہوئے سانو فائدہ کوئی نہیں۔ اخلاص ہوئے دکان بہت بڑی ہوئے، پلازا بہت بڑا ہوئے، گودام بہت بڑا ہوئے، وچوں خالی ہوئے تے وہ بھی فائدہ کوئی نہیں۔ اخلاص ہوئے ایمان دی دولت نہ ہوئے او دا بھی فائدہ، او دا بھی سانو فائدہ کوئی نہیں۔ حضرات حسن خاتمہ نیک موت کس طرح آئے گی او دا اسباب او دا تعارف میں کروا دیتا ہے، او دے اسباب دے وچوں ایک سبب میں دس دیتا ہے۔ ایمان اور اخلاص یہ دوویں ہونیاں ساڈے واسطے ضروری نے، جدوں دوویں ہون گیاں اللہ سانو پھر حسن خاتمہ جیسی نعمت دے نال مالا مال کر دے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو اگے میں اگلے جمعے بیان کراں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔